آخرت کی نجات والا دین ہے۔ اس دین میں کسی بھی انسان کو نہ اضافے کی اجازت ہے اور نہ کمی کرنے کی اجازت ہے۔ اور یہ ایسا خوبصورت دین ہے جو بندے کی پیدائش سے لے کر موت تک ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک ہر مقام پہ ہر مشکل اور ہر آسان موقع پر ہر تجارت اور ہر عدالت کے موقع پر ہر جھگڑے اور صلح کے موقع پر ہر سرداری اور سیاست کے موقع پر ہر بادشاہت اور فقیری اور درویشی کے موقع پر ہر عالم اور جاہل کو ہر حافظ اور غیر حافظ کو ہر امام اور مقتدی کو ہر امیر اور مرید کو ہر استاد اور شاگرد کو ہر باپ اور بیٹے کو ہر ماں اور اولاد کو رہنمائی دیتی ہے۔ اس حوالے سے آپ جب بھی آپ کو تجارت کے حوالہ سے مسائل چاہیے تو ملیں گے، عدالت کے حوالے سے مسائل چاہیے تو آپ کو قرآن حدیث سے ملے گا، نوکری اور ملازمت کے حوالے سے آپ کو رہنما چاہیے تو قرآن اور حدیث سے ملے گا، نکاح اور شادی کے موقع پر آپ کو قرآن اور حدیث سے رہنمائی چاہیے تو آپ کو ملے گا۔ جتنے میں نے یہ زندگی کے ایشو آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ سب کی رہنمائی دین اسلام میں نہیں کرتا ہے، لیکن رہنمائی دینے کے لیے پہلا نمبر، دوسرا نمبر اور تیسرا نمبر جب آپ کو کسی بھی حوالے سے رہنمائی چاہیے تو پہلے قرآن کو دیکھیں، جس مسئلے کے لیے مجھے دلیل چاہیے وہ قرآن کی آیات کو تلاش کرتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ اگر قرآن میں نہیں ہے تو پھر صحیح حدیث میں تلاش کرنا، اور اگر حدیث میں بھی وہ مسئلہ نہیں ہے تو پیغمبر کی جماعت کا اجتماع دیکھنے کے آپ کی جماعت کا اکٹھ کرنا، اور اگر اکٹھ میں بھی وہ مسئلہ نہیں ہے تو ائمہ مجتہدین کی ہدایت سے اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنا۔ لیکن قرآن کے مقابلے میں حدیث کا جوڑ نہیں، اور صحیح حدیث کے مقابلے میں کسی امام کا جوڑ نہیں۔ جہاں قرآن کا واضح حکم ہے قرآن کے مقابلے میں حدیث آ جائے تو
تو حدیث کے راویوں میں فرق ہے، قرآن اول ہے۔ اور اگر صحیح حدیث آ جائے تو حدیث کا نمبر اول ہے اور ائمہ کا قول بعد کسی بھی امام کا پہلے صحیح حدیث کو مانا۔ لیکن ہم لوگ اس دور میں بڑی کشمکش میں پڑے ہوئے ہیں۔ کسی بھی مسئلے پر ہم بجائے اس کے کہ صحیح معقول پڑھے لکھے عالم سے کوئی مسئلہ پوچھیں، ہم یا قوال کی بات کو ترجیح دیتے ہیں یا کسی گویے کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ فلانا بڑا بلانے والا آدمی ہے، بڑا گا کے بولنے والا آدمی ہے، بڑی آواز اس کی میٹھی ہے، اور وہ ساری کی ساری روایات تاریخی من گھڑت رونے رلانے والی یہ باتیں لوگ کر کے اپنا وقت پاس کر کے اپنے اس جنم کو بھر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، جبکہ اس کے بھرنے کا وعدہ میرے خدا نے کیا۔ کوئی بھی بھوکا نہیں مرتا، جو مقدر میں پیدائش کے وقت اللہ نے لکھا ہے وہ ملنا ہے۔ اس حوالے سے ہم مسلمانوں کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ آج رکشہ ہے، گاڑی ہے، ریل ہے، بس ہے، کار ہے، اس کے اندر وہ داڑھی مونڈے ہوئے نشہ پینے والے اور دین سے بے خبر 15-20 منٹ کے وہ مسجع الفاظ اور خود بھی مصنوعی رو کر اور دوسرے کو بھی بلا کر کہا کہ ہم نے دین کا حق ادا کیا۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھو کہ بندے کو اگر غم آ جائے، بچے کی جدائی آ جائے، بچے کی موت آ جائے، بیوی فوت ہو جائے، ماں فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، بیٹا فوت ہو جائے، یقیناً دل کا ٹکڑا جدا ہونا، ایک بندے کے خون کا بندے سے جدا ہونا بڑا غم لگتا ہے۔ تو اس سے بے ساختہ آنکھوں سے آنسو آنا گنگنا، غم زدہ ہونا، دل کو تکلیف پہنچنی، یہ ایک فطرت کی تقاضا ہے۔ یہ اسلام نے کوئی اس کو حرام یا ناجائز نہیں کرا، بلکہ غم کے وقت اگر آنسو آ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ لیکن اگر غم آ جائے تو چہرے کو پیٹنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، دیواروں کے ساتھ ٹکرے مارنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ اس لیے ایسی مجلسیں، ایسا پروگرام جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ایک دیوار اور ایک مکان کی طرح گرا رہے ہوں، نافرمانی ہو رہی ہو اور ہتھوڑے اور جناب لکڑیوں سے مکان کو توڑا جا رہا ہو، نبی کے دین کو اس طرح ویران کیا جا رہا ہو، ایسی مجلسوں میں جانا بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے لیے حرام ہے، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کی ذات خدا کے بعد سب سے بڑا مرتبہ رکھنے والی ذات ہے، اور ہمارا مسلمانوں کا، سارے مسلمانوں
یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہم کسی شہر سے محبت کرتے ہیں، کسی ذات سے محبت کرتے ہیں، کسی برادری سے محبت کرتے ہیں، کسی علاقے سے محبت کرتے ہیں، کسی جگہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس واسطے کرتے ہیں کہ اس جگہ کا، اس ذات کا، ان افراد کا، اس جماعت کا رشتہ ہمارے آقا کے ساتھ ہے۔ جس کا رشتہ ہمارے نبی کے ساتھ مضبوط ہے وہ ہمارے ساتھ مضبوط ہے، ہمارے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ جائے کہ کوئی افراد نبی کے نواسے ہوں، نبی کے صحابہ ہوں، نبی کا علاقہ ہو، نبی کا روزہ ہو، نبی کا شہر ہو، ہمارے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہاں تک کہ نبی کے شہر کی مٹی بھی ہمارے لیے ایمان کی حلاوت اور ہمارے امراض کی شفا ہے۔ جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت یا آپ کے نواسے ہمارے نزدیک کوئی کم قدر رکھتے ہیں، اس بندے کے ایمان میں فرق ہے۔ اگر کسی مومن کی تلاوت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، عبادت بھی ہے، نفل بھی ہے، تہجد بھی ہے، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سخاوت، دیانت، امامت، دیانت، شرافت بدرجہ تب اس کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن نبی کے نواسوں کی محبت کوئی نہیں ہے تو وہ بندہ مومن نہیں ہے، جتنا مرضی کو سخی کیوں نہ ہو، جتنا مرضی کوئی باصفات کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہمیں حضور کی ذات کی وجہ سے جتنے افراد ہیں، نبی کا صدیق ہے، نبی کا عمر ہے، نبی کا عثمان ہے، نبی کا علی ہے، نبی کا عباس ہے، نبی کا حمزہ ہے، نبی کا زبیر ہے، نبی کا حسنین کریمین ہے، نبی کا حمزہ ہے، ہمیں سب سے پیار اس لیے ہے کہ ان کے ساتھ رسول اللہ کو پیار ہے۔ یہ آپ اور میں سب کو یہ ایمان بنانا ہوگا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی بات میں کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان، آپ کی 11 بیوی ہیں، 2 بیویوں سے آپ کی اولاد ہے۔ یہ ذرا بات میری غور سے آپ نے سننی ہے۔ 2 سے آپ کی اولاد ہے، ساری بیٹیاں یعنی 4 اور 2 بیٹے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، طاہر اور طیب، یہ 2 بیٹے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے، 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے۔ ابراہیم آپ کا بیٹا ماریہ قبطیہ سے، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، کتنے ہو گئے؟ 7۔ آپ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا، اس کی شادی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پرورش میں جوان ہوئے، چھوٹی عمر میں حضور کی تربیت میں آ گئے، حضور کو دیکھ کر نماز سیکھی، حضور کے رکوع کو دیکھ کر رکوع کیا، حضور کے سجدوں کو دیکھ کر سجدے کیے، حضور کے قیام قعود کو دیکھ کر قیام و قعود کیا، حضور کے روزوں کو دیکھ کر علی نے روزے رکھے، اور حضور پاک کے ایک ایک عمل کو دیکھ دیکھ کر عمل کیا، باقیوں نے سن کے کیا، انہوں نے دیکھ کر کیا،
اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 21 سال کی عمر ہو گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 15.25 سال ہو گئی. کتنی عمر ہو گئی؟ ہم تو 30 سال کی بچیاں گھر میں لے کر بیٹھے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنی بچیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ سارے مسلمانوں کی بچیوں کو حیا والی زندگی نصیب فرمائے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب مخلص ساتھیوں نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ جا کر رسول اللہ سے رشتہ مانگو. ان میں حضرت ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب تھے. یہ حدیث میں بھی آیا ہے اور تاریخی کتب میں بھی موجود ہے اور تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں موجود ہے. انہوں نے مشورہ دیا. حضرت علی کہنے لگے مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں مانگتا. کہا آپ جائیں تو صحیح، پھر ہم بولیں گے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے پاس چلے گئے، سوال کرنے لگے. خاموش ہو گئے. حضور پاک نے خود بلوایا تو حضرت علی بول پڑے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا کوئی رشتہ ذاتی، میری اولاد کا اور میرے ذاتی نکاح یہ میں نے نہیں کیے، عرش والے نے. جہاں جہاں بھی ہوئے ہیں رحمان و رحیم کے حکم کے ساتھ. سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی سے، حضرت عثمان علی کے نکاح کے گواہ، حضرت عمر بن خطاب حضرت علی کے گواہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے گواہ. حق مہر کی رقم حضرت عثمان بن عفان نے ادا کی. نبی پاک نے اپنی صاحبزادی کا نکاح خود حضرت علی کے ساتھ پڑھایا. اب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقام کتنا ہے؟ حضور پاک کی نظروں میں اپنی چھوٹی صاحبزادی کا احترام. حضور پاک علیہ السلام کبھی کبھی گھر میں ہوتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اوپر سے کبھی کبھی سیدہ فاطمہ جب ہمارے گھر آتی، اگر کسی نے نبی پاک کا روزہ دیکھا ہے تو وہ بخوبی جانتا ہے کہ باب جبرائیل والی سائڈ پہ سیدہ فاطمہ کا گھر ہے. کونے میں حضور پاک کا روزہ مبارک ہے اور آپ مواجہ شریف سے آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو بائیں طرف باب جبرائیل پر سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر تھا. اور حضور پاک نے اپنے گھر کے اندر ایک کھڑکی رکھی ہوئی تھی. جب بھی بیٹی سے ملاقات کرنی ہوتی تھی، جب بھی اپنے نواسوں کو دیکھنا ہوتا تھا، کبھی کبھی کھڑکی کھول کر دیکھ لیا کرتے تھے. سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقام اور درجہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کبھی کبھی گھر آتی تو سیدہ فاطمہ کو دیکھ کر آقا انعامدار کھڑے ہو جایا کرتے، جس کی عظمت عرش کے فرشتے بھی مانے، جس کی شان و شوکت سارے انبیاء سے اعلیٰ اولیٰ اور عرفہ، وہ اپنی چھوٹی بیٹی کی آمد پر اٹھ کے کھڑا ہو جائے. اس بیٹی کا شان کیا ہوگا؟ جب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی سفر پہ جاتے تو سارے لوگوں کو مل ملا کے آخر میں اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے ماتھا پر بوسہ لے کے پھر جاتے. اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر جاتے اور خیریت دریافت. اللہ رب العزت نے اس چھوٹی صاحبزادی کو سب سے پہلے ایک بیٹا دیا. ایک خاتون سی ام فضل، اس کو خواب آیا، حضور پاک کی چچی لگتی ہے، کہ حضور پاک کے جسم کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ گیا.
وہ کانپتی روتی ہوئی حضور پاک کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے آج خواب بڑا خطرناک آیا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کون سا خواب آ گیا؟ اس نے کہا جی دل نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا بولو تو صحیح، میں دیکھ لیتا ہوں کون سا خواب ہے۔ کہا کہ جی آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ گیا۔ یہ آپ کو بھی میں عرض کر دوں کہ بعض دفعہ ہمیں خواب آتا ہے، ہمارا خواب کوئی اتنا حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتا کہ انبیاء کا خواب اولیاء کا خواب وہ تو کسی حد تک انبیاء کا تو ہوتا ہی وہی ہے اور اولیاء کا سچا ہو جاتا ہے، لیکن عام آدمی کا سچا ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر خواب ٹھیک ہو، بعض دفعہ غلط بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو چیز نظر خواب میں آتی ہے وہ ضروری نہیں کہ وہی ہو اس کا مطلب اس کا کوئی اور ہوتا ہے۔ اب یہ نبی پاک کی عزیزہ بتا رہی ہے خواب کہ جی آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ گیا۔ بظاہر خواب تو بڑا خطرناک ہے، لیکن حضور مسکرا پڑے خوشی سے۔ آپ نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، میری بیٹی کے گھر اللہ بیٹا عطا کرے گا اور وہ بیٹا تیری گود میں آئے گا۔ گویا حسنین کریمین نبی کے جسم کے ٹکڑے ہیں، حضور پاک کے دل کے ٹکڑے ہیں، اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو اپنے دل کا ٹکڑا بتایا۔ الفاطمہ تو بضعۃ منی، میرے جسم کا ٹکڑا میری بیٹی سیدہ فاطمہ ہے، اور اس کا اولاد آگے کتنی پیاری ہوگی، اولاد اتنی اعلیٰ ہے، اولاد اتنی عرفہ ہے، اولاد اتنی اکمل اور حضور پاک کو محبوب ہے کہ حضور پاک کبھی کبھی نا اپنے نواسوں کے لیے گھوڑا بن جایا کرتے تھے، مسجد میں چلتے اور چاروں ٹانگوں پر اس طرح دو ہاتھ اور ٹانگیں، جس طرح بچہ اپنے گوڈوں کے بل چلتا ہے نا، تو حضور اپنی پشت پر اپنے نواسوں کو بٹھا لیتے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، اور کبھی کبھی دونوں کو اپنے بغلوں میں لے لیتی اور اوپر چادر نہیں، کہا کہ یہ میرے جنت کے نوجوان پھول ہیں، ان کے بغیر محمد پریشان ہو جاتا ہے۔ اب حضور پاک کی پوری آپ سیرت طیبہ پڑھیں تو آپ کو علم ہوگا کہ صدیق اکبر کو سانپ نے ڈسا تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی لعاب صدیق کی ایڑی پر لگا دی، بس ادھر حضور کا لعاب لگایا اور جہاں جہاں زہر جا رہا ہے پیچھے پیچھے حضور کا لعاب مبارک جا رہا ہے، جدھر جدھر درد ہے ادھر ادھر شفا جا رہی ہے۔ تو جس جس میں نبی کے جسم کا کوئی اثر چلا جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ حضور پاک نے جنگ خیبر کے موقع پر فرمایا کہ آج میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا۔ تو بڑے صحابہ آگے بڑھنے لگے کہ حضور مجھے جھنڈا دیں گے، ہر بندے کی تمنا ہے کہ یہ اعزاز مجھے ملے۔ صبح جب ہوئی تو حضور پاک نے فرمایا میرا علی کہاں ہے؟ کہا جی ان کی آنکھوں کو درد ہے۔ حضور پاک نے فرمایا بلا کے لاؤ۔ حضور کا لعاب نکالا آپ نے، علی کی آنکھوں کے اوپر لگا دیا۔ شیر خدا فرماتے ہیں کعبہ کے رب کی قسم میری زندگی تو جا رہی ہے لیکن آج تک دوبارہ میری آنکھ میں درد نہیں ہوا۔ جب جنگ خیبر کے موقع جب حضور پاک علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ گئے تو پانی کوئی نہیں تھا، مقام حدیبیہ پر کنواں تھا، پانی تیر مارا تو پانی نکلا لیکن کھارا تھا، نمکین تھا، میٹھا نہیں تھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب پانی میں ڈالا تو شہد کی طرح میٹھا ہو گیا۔ اب لوگ پانی رہے تھے لیکن شہد کی طرح میٹھا سمجھ کے پی رہے تھے کہ یہ شہد ڈالا۔
ایک دن حسنین کریمین رو رہے تھے، حضور پاک پاس سے گزرے تو رونے کی آواز آئی، تھوڑا سا آگے گئے، مڑ کے واپس آ گئے۔ بیٹی سے پوچھا میرا بیٹا یہ حسنین کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کیا ابا حضور بھوک لگی ہے۔ فرمایا ان کے کھانے میں کوئی چیز گھر میں نہیں ہے؟ عرض کیا ابا جی نہیں ہے۔ حضور پاک نے فرمایا ذرا ان کو میرے قریب کرو۔ حضور نے اپنی زبان مبارک پہلے حسن کے منہ میں ڈالی، پھر حسین کے منہ میں ڈالی۔ دونوں بچے چوس رہے ہیں حضور پاک کی زبان۔ اور میاں جس منہ میں سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر کی زبان آ جائے، اس منہ سے نہ غلط جملہ نکل سکتا ہے اور نہ وہ زبان کسی کو ستا سکتی ہے، سوائے مٹھاس اور محبت کے اس زبان سے کوئی جملہ نہیں نکل سکتا۔ کون ہے ایسا ظالم جو حسنین کریمین کی محبت کے بغیر اپنے آپ کو مسلمان کہہ دے؟ صرف بات اتنی ہے کہ ان کی محبت میں اتنے رہو جتنا میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، اور ان کی تکلیف پر صبر اتنا ہی کرو جتنا میرے آقا نے فرمایا ہے۔ نہ غم پر اتنا اپنے آپ سے باہر ہو جاؤ کہ اللہ کے فیصلے کو چیلنج کر بیٹھو۔ جو بندہ اللہ کے فیصلے کو چیلنج کر دیتا ہے نا، اللہ سوائے اجر دینے کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہم دیہاتوں میں جاتے ہیں نا، ہم خود دیہاتی ہیں، ہم دیہاتوں میں جاتے ہیں تو بعض خواتین اتنے بیان کرتی ہیں، اتنے جملے غلط بول جاتی ہیں کہ اللہ عرش پہ ناراض ہو جاتا ہے، خاتم الانبیاء فرش پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ نے تو منع کیا ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دے ان کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں۔ میں اور آپ ان کے لیے چہرے کو پیٹتے ہیں، ٹکرے مارتے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ اس بہن زینب کو دیکھو نا جس کے سامنے یہ ٹکڑے ہو رہے ہیں، اس نے بھی تو صبر کیا ہے۔ انہوں نے میرے آقا کو صبر کرتے ہوئے دیکھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے چچا سیدنا حمزہ، جس کو آپ نے فرمایا تھا سید الشہداء، قیامت کی صبح تک جتنے دین کے راستے میں شہید ہوں گے یا ہو چکے ہیں، سب کا سردار میرا چچا حمزہ ہے۔ اور قیامت کے روز کوئی شہید مصلی نبوی سے اٹھے گا، کوئی شہید مقام بدر سے اٹھے گا، کوئی شہید مقام احد سے اٹھے گا، کوئی شہید مقام کربلا سے اٹھے گا، لیکن سیدنا حمزہ کو اٹھایا جائے گا نا تو جنگل کے درندوں، پرندوں، چرندوں کو بلایا جائے گا، اگلو میرے حمزہ کے ٹکڑے، میرے نبی کے چچا کے ٹکڑوں کو اپنے دل سے، اپنے منہ سے نکالو۔ ایک ایک ٹکڑا، دل، دماغ، کان، ناک، زبان، ہونٹ، دانت سارے اکٹھے کیے جائیں گے تو حمزہ سامنے کھڑا ہو جائے گا اپنے رب کے۔ اللہ پوچھے گا میرے نبی کے چچا بتا کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا، کس جرم میں تیرے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، کس جرم میں تیرے دانت جدا کیے گئے، کس جرم میں تیرے ہونٹ چہرے سے ہٹائے گئے، کس جرم میں تیرے ناک کاٹے گئے، کس جرم میں تیرا دل چبایا گیا، کس جرم میں تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ایک ایک عضو جدا کر دیا گیا۔ تو حمزہ کہے گا مولا میرا ذاتی تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، لا الہ الا اللہ کا نعرہ مارنا میرا کام تھا اور تیرے راستے پہ ٹکڑے کروا دینا میرا کام تھا، اب قبولیت کرنا تیرا کام ہے میرے خدایا۔ جب نبی پاک نے اپنے چچا کو ایسی پوزیشن میں دیکھا نا تو اپنے عزیز کو بلایا کہ میرے چچا کی میت پر ایک کپڑا دے دو۔ جب کپڑا دیا نا تو حضرت حمزہ کی بہن آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ آئی، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے کزن کو کہا کہ جاؤ صفیہ کو روکو، کہیں بھائی کی میت کو دیکھ کر کہیں
اللہ کی حدود کراس نہ کر جائے۔ انہوں نے حضرت صفیہ کو روکنے کی کوشش کی، وہ نہ رکی، اپنے عزیز کے منہ پہ دھکا دیا اور پیچھے کر دیا کہ میں اپنے بھائی کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ اس نے جب نہ روک سکا حضرت صفیہ کو، نبی پاک کو بتایا کہ وہ نہیں رک رہی۔ نبی پاک آگے ہوئے، صفیہ تیرے بھائی کی میت دیکھنے کے قابل نہیں رہی ہے، کہیں تو صبر کا پیمانہ نہ چھوڑ جائے، نہ جانا آگے۔ تو حضرت صفیہ بھی نبی کی پھوپھی تھی، فرمانے لگی اے آقا نامدار، اے شافع محشر، اے میرے سر کے تاج اور میرے محبوب پیغمبر، میں تو اپنے بھائی کو داد تحسین پیش کرنے جا رہی ہوں، میں صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ میرے بھائی کے بارے میں جو میرے اللہ کا حکم ہے، جو میرے رب کا فیصلہ ہے، میں اس کو من و عن تسلیم کرتی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی نے دیا تھا، وہی لے گیا، وہی اس کے درجات کو بلند کرے گا۔ اگر غم پہ صبر کرو گے تو اسی طرح کرو جس طرح صفیہ نے اپنے بھائی حمزہ کی شہادت پر کیا تھا۔ یہ کو غم کا طریقہ ہے کہ دیواروں پہ ٹکرے مارو، اللہ کو کہو کہ تو ظالم ہے، اللہ کو کہو کہ تیری تقدیر کو میں نہیں مانتا، اللہ کو کہو کہ تیرا فیصلہ میں نہیں مانتا۔ ہوتا کون ہے تو کہ اللہ کے دیے ہوئے فیصلے کو چیلنج کرے؟ تو مسلمان ہی نہیں ہے اگر تو اللہ کے فیصلے کو چیلنج کرتا ہے۔ یہاں اللہ کا فیصلہ جو شہادت والی موت ہے نا، یہ اللہ کا فیصلہ میرے اور آپ کے بارے میں ہو جائے تو اس سے بڑا بلند مقام اور نہیں مل سکتا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ شہادت کی موت خود خاتم الانبیاء نے اللہ سے مانگی۔ شہادت کی موت خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگی۔ 14ویں رات کا چاند تھا، حج بیت اللہ سے واپس آ رہے تھے، رات کا وقت ہوا، حضرت عمر بن خطاب لیٹ گئے، رات کو دیکھا کہ چاند اپنی شباب پہ ہے، پورا مکمل چاند ہے، دن کی طرح روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے چاند کو دیکھا، کہا میرے اللہ اب عمر بوڑھا ہو گیا ہے، کبھی عمر پر جوانی تھی، اس چاند کی طرح شباب تھا، عمر کا درہ چلتا تھا، عمر کی آواز چلتی تھی، عمر کا حکم ہوا مانتی تھی، عمر کا حکم سمندر مانتے تھے، عمر کا حکم جنگل کے درندے مانتے تھے۔ آج میں عمر بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک، اللہ تیرے راستے میں شہادت کی موت چاہتا ہوں۔ اور دوسرا لفظ عمر کا کیا تھا؟ ومماتی والد حبیبک، اور میری موت آئے تو رسول اللہ کے شہر میں آئے۔ دونوں دعائیں حضرت عمر کی قبول ہوئیں۔ اللہ نے ابو لولو مجوسی کے ہاتھ سے حضرت عمر کو یکم محرم مصلی نبوی پر مسجد نبوی میں دوران امامت خنجر مار کے شہید کیا۔ 9 خنجر حضرت عمر کے لگے، وہیں پر شہید ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اللہ سے سوال کیا، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک، اللہ مجھے شہادت کی موت اپنے راستے میں نصیب فرمانا۔ کس نے شہادت کی موت مانگی؟ بولو، عمر بن خطاب نے۔ اور عمر بن خطاب کو نبی نے کیسے مانگا؟ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر، اللہم انی اعز الاسلام عمر بن الخطاب و عمر بن الہشام، اللہ 2 عمروں کے ذریعے اسلام کو عزت بخش دے، یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر بن ہشام کے ذریعے سے۔ صبح حضرت عمر کو اللہ نے اسلام کی دولت سے سرفراز فرما دیا، اور عمر نے پھر بیت اللہ میں اعلانیہ نبی کو نماز پڑھائی۔ وہی عمر شہادت کی موت مانگ رہا ہے۔ دوسری بات، حضرت عثمان بن عفان نبی پاک کے 2 داماد، انہوں نے اپنی انگوٹھی پر یہ لکھا ہوا تھا۔ آج کل تو ہمارے شوقین لڑکے، آج کل کی ہماری نئی نسل اپنی
گرل کیا کہتے ہیں اس کو، گرل فرینڈ، اس کا نام لکھتے ہیں یا بالو پر لکھتے ہیں. اور اسی جدو اپنی اولاد نو ایویں دی حرکت کرتا وینے ہیں نا، بھائی میرا پتر شیر ہے، بھائی شیر ہے. انہوں کہ یہ نہیں کہتے بے غیرت، تیری بھی بہن تیرے گھر میں ہے، تیری ماں بھی تیرے گھر میں ہے. موٹر سائیکلوں کے پیچھے بچیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. اور میرے نبی نے جو بچی کا احترام کیا، حضور پاک نے فرمایا بلال یہ بچی ہے، یہ بچی ہے غیر مسلم کی، اس بچی کے سر کے اوپر چادر دے دے. اور چادر بلال کی نہیں تھی، چادر ابو بکر کی نہیں تھی، چادر عثمان کی نہیں تھی، چادر علی کی نہیں تھی، چادر خود رسول اللہ کی تھی. اور چادر بھی عام نہیں تھی. قرآن جس چادر کو کہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، کبھی اس چادر میں فاطمہ کے سر کو دیکھا ہے، کبھی اس چادر میں حسنین کریمین کے جسم کو دیکھا ہے، اور کبھی وہ چادر محمد کے کندھوں پہ آئی ہے. اور وہی چادر میرے نبی نے فرمایا اس کافر کی بیٹی کے سر کے اوپر دے دو. بلال کہنے لگا یا رسول اللہ اتنی مقدس چادر کافر کی بیٹی پر؟ میرے نبی نے فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو. آج تو اپنی گاڑیوں کے پیچھے مسلمانوں کی بچیوں کے نام لکھے. آج تیری یونیورسٹی میں، آج تیرے کالجوں میں، آج تیرے بڑے بڑے اداروں میں بچیوں کی عزتیں لوٹی جائیں، بچیوں کی گندی تصویریں بنائی جائیں. پھر بھی تو مسلمان ہے، پھر بھی تو عاشق رسول ہے، پھر بھی تو اہل بیت کا عاشق ہے. تف ہے تیری محبت پر، تف ہے تیرے اسلام کے دعوے پر. یا اس گندے معاشرے کو ختم کرو یا خود اللہ سے مانگو کہ مولا ہمیں بھی موت عطا فرما. اللہ مجھے اور آپ کو